مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت جو بندہ دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے گا وہ زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور کتنا خوش نصیب شخص ہے جس کو مصطفیٰ کریم کا قرب مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ عید قربان قریب قریب ہے، 2 دن کے بعد عید قربان ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، قل انا بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا و مماتی میرا زندہ رہنا، میرا اس دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ یہ اگرچہ چھوٹی سی آیت مبارکہ لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر سمندر جتنا مفہوم ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں قربانی کسی حلال جانور کو، جو کہ حلال پیسوں سے ہی حاصل کی گئی ہو، حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ یہ اصطلاح شرع ہے۔ اسی طرح کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا کل کائنات کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی یاد ہے۔ اور ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خلت عطا فرمائی، اپنا خلیل بنایا ہے، اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے پیارے خلیل کا ذکر خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا شعر اس قدر ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے باپ ہیں یہ۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے 9ویں پشت پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ اوصاف عطا فرمائے۔ ان کو مطلب کہ ضیافت کرنے والا، مہمان نواز کا اللہ نے لقب عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلیم کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرما بردار کا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں انہی سے منسوب ہے۔ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کے وقت گردانی کی جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہی قربانی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی تو اپنی خواہشات کو اپنے رب کی بارگاہ میں ذبح کر دینے کا نام ہے۔ قربانی تو اپنی پوری کی پوری زندگی کو اپنے رب عز و جل کے لیے وقف کر دینے کا نام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی پیدائش سے لے کر آخری دم تک قربانی ہی قربانی ہے۔ آپ نے شاید علماء سے سنا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ نمرود کو خواب آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس نے چاند اور سورج دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سورج اور چاند اس کے سامنے بے نور ہو گئے ہیں۔ ہڑبڑا کے اٹھا، چونکہ اس کے مطلب کہ مجلس میں
اس کی مطلب کہ بادشاہت میں نجومیوں کو بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا تھا، اس نے سارے نجومیوں کو، معبرین کو، جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ اب جب انہوں نے اپنے ذائچے بنائے، اپنا حساب کتاب لگایا تو چپ کر گئے۔ نمرود چونکہ بڑا جابر ظالم بھی تھا، چپ کر گئے۔ نمرود کہنے لگا بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اے نمرود، اس کی تعبیر ہے نا یہ کچھ اچھی نہیں ہے۔ کہا اس کی تعبیر ہے کیا؟ کہنے لگے کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھ کو بھی تخت و تاراج کر دے گا اور تیری سلطنت کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اب نمرود نے ظالمانہ قدم اٹھایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ مطلب کہ ان کے زمانے میں بھی بچوں کو ذبح کر دیتا تھا فرعون، اور یہ نمرود اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی مطلب کہ اسی دور میں ایسا تھا۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد و زن کو علیحدہ علیحدہ کر دو، مرد و زن کو ہی علیحدہ کر دو۔ اب مطلب کہ بہت تفصیل طلب واقعہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو بھی بچہ اس سال پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کو رب عز و جل بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو رب عز و جل فنا کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ آپ جب والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں آئے نا، آپ کا مطلب کہ وہ حمل ہونا ظاہر ہی نہیں ہوا۔ دائیاں دیکھتی نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے عام نارمل حالات میں عورتیں ہوتی ہیں بالکل آپ نارمل رہی ہیں۔ اور پھر جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا ہے تو آپ ایک غار میں تشریف لے گئیں آپ کی والدہ محترمہ، اور غار میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں پر آج مطلب بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، ماں دیکھتی ہے تو قربان ہو جاتی ہے۔ ارے ماں کے لیے تو ویسا کوئی کالا کلوٹا بچہ ہو تو وہ بھی دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم ہو اور چمکدار روشن پیشانی ہو اور جس کے اندر چہرے کے اندر جو ہے نور مصطفیٰ چمک رہا ہو، اس کو چھوڑنا کس کو گوارا ہے؟ لیکن ماں کو فکر یہ ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میرے لخت جگر کو قتل نہ کر دے۔ آپ نے غار میں چھوڑا، غار کا دروازہ بند کیا اور گھر واپس آ گئی ہیں۔ کئی دن گزر گئے، موقع نہیں مل رہا وہاں جانے کو، لیکن ایک دن پھر ماں کی ممتا نے جو ہے وہ جوش مارا اور آپ چلی گئیں۔ امید یہ، خیال یہ تھا دل میں کہ اب جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، نہ اس کو کسی نے دودھ دیا، نہ اس کو کسی نے خوراک دی، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن ماں ہوتی ہے، ایک طرف لے کے گئی، جب غار کا دروازہ کھولا نا تو ایک روشن چمکتا ہوا چہرہ جو ہے مسکراتا ہوا پایا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل تندرست و توانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پال لیتا ہے۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے، شداد کے بارے میں آتا ہے، یہ شداد جس نے جنت بنائی تھی کہ اس کی ماں کشتی میں سفر کر رہی تھی اور طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ اس شداد کی ماں دونوں ایک تختے پر آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لی، صرف ایک بچہ بچا۔ وہ بچہ کنارے لگا، ایک جانور آیا مطلب کہ جو دودھ دیتا تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور اس نے اس کو دودھ پلایا اور یوں اس کو جوان کر دیا، اور پھر اس نے جو ہے نبوت مطلب کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کا عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا جو تھا نا، جبریل امین آئے اور آپ کا انگوٹھا پکڑ کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ کے انگوٹھے سے آپ کو جو ہے وہ پانی ملا کرتا تھا۔ پھر جبریل امین آئے اور یہ سیدھی انگلی یہ ڈال دی منہ میں، اس سے جو ہے وہ شہد ملا کرتا تھا۔ پھر یہ انگلی تیسری، اس کو اٹھایا جس کے اندر سے کھجور کا ذائقہ ملا کرتا تھا، حتیٰ کہ 5 انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے پانی، کسی سے جناب والا گھی، کسی سے مطلب شہد، کسی سے کھجور، اور یوں کر کے پوری کی پوری جو غذائی ضروریات ہوتی ہیں بچے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک میں عطا فرما دی۔ اور اس دست مبارک کی یہ بھی برکت تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ بھی انہی سے ہی ورثے میں ملا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یوں مشکیزے میں یا پیالے میں پانی، تھوڑا سا پانی تھا، یوں انگلیاں ڈالیں اٹھائیں تو چشمے جاری ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبے اور مقام عطا فرمائے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ابتلاء ابراہیم علیہ السلام کی، بچپن ہی سے پیدا ہوتے ہی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ جب جوان ہوئے ہیں
کہ روایت میں آتا ہے 16 یا 26 سال کی آپ کی عمر تھی. اس وقت جو ہے عجیب واقعہ رونما ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک الملک مجھے اپنا خلیل بنا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم بہت ساری آزمائشیں آئیں گی, میری محبت اتنی آسان نہیں ہے, مجھ سے پیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں پیار بڑا مشکل ہوتا ہے, محبت بڑی مشکل ہوتی ہے. ارے عشق جس نے کیا ہے اس سے پوچھو کہ عشق کرنے کا حال کیا ہوتا ہے. ایک صحابی رسول میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑا عشق ہے, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے, تو سنجیدہ ہے, جو تو کہہ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں میرے آقا میں سمجھ رہا ہوں, میں ہوش و حواس میں عرض کر رہا ہوں, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, مجھے آپ سے بڑی لگن ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا کہ جو مجھ سے محبتیں کرتا ہے اس پر مصیبتیں اس طرح نازل ہوتی ہیں جس طرح کے پہاڑوں کے اوپر سے پانی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اترتا ہے. محبت آسان نہیں ہے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. محبت آسان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم کس چیز کا مطلب کہ تقاضا کر رہا ہے, کس چیز کا جو ہے وہ مطلب کہ تو مانگ کر رہا ہے. مالک الملک تو آزماتا جا, تیرا بندہ تیری عطا سے جو ہے وہ تیری ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا. میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ابراہیم ذرا اٹھنا, پھر اپنے گھر والوں کو دعوت دینا نیکی کی, ان کو اسلام کی دعوت دینا. کہتے ہیں آپ کا چچا تھا جس نے آپ کو پالا تھا. بعض مفسرین نے مطلب کہ نا یہ آزر کو جو ہے وہ باپ قرار دیا ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک میرے مطلب کہ جو آباء و اجداد ہیں اس میں کوئی نہ کافر تھا, نہ فاسق تھا, نہ کوئی بدکار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف مجھے منتقل کیا, حتیٰ کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے جو ہے وہ میری پیدائش ہوئی ہے. تو کافر کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کی نسل میں نہیں ہے. آپ کے آباء و اجداد میں جو آپ کے باپ دادا بنے ہیں ان میں کوئی بھی کفر والا نہیں ہے. تو جب چچا تھا تو چچا کو کہا کہ چچا کیا کام کرتا ہے, کس کام کو لگا ہے, چھوڑ دے. آپ کا چچا جو تھا نا آزر, وہ بت پرست بھی تھا اور بت تراشا بھی کرتا تھا, بت بنایا بھی کرتا تھا. ایک دن کہتا ابراہیم چل میرے ساتھ, یہ دو بتیں ہیں, ایک تو اٹھا اور ایک میں اٹھاتا ہوں, تو اس کو بیچ آتے ہیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چچا تو اٹھا نا, تو چل میں آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی آنا, لیٹ نہ کرنا. کہا میں لیٹ نہیں کروں گا, پریشان مت ہو. آپ نے بجائے اس کو سر پہ اٹھانے کے اس کے گلے میں رسی ڈالی, گلے میں رسی ڈالی تو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں بازار میں, گلیوں میں, اور کبھی کیچڑ میں اس کو گراتے ہیں, کبھی گندگی میں اس کو گراتے ہیں. کہتے ہیں لے لو وہ خدا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, لے لو وہ خدا جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو وہ خدا جو اپنے آپ کو گندا ہونے سے بھی نہیں بچا سکتا, اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بھی نہیں بچا سکتا. لے لو ایسا خدا. جب ایسی تعریفیں ہوں تو پھر کون خریدتا ہے. وہ مطلب چچا کو پتہ چلا تو آپ نے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا. یہ آزمائشیں گھر سے نکال دیا. پھر کیا ہوا, ایک دن نا ان کا کوئی میلہ تھا تو کسی نے کہہ دیا, بڑے بڑے مسلط والے بھی ہوتے ہیں نا, چل یار کیا پتہ کوئی بات اثر کری جائے. کہنے لگے ابراہیم آؤ نا آج ہمارا میلہ دیکھو, دیکھو ہمارے خداؤں کی شان و شوکت کیا ہے, ان کی کتنی مطلب ان کی مانگ ہوتی ہے, کتنی پرستش ہوتی ہے. چونکہ اس وقت لوگ چاند ستاروں کے علم پہ بڑے ماہر تھے, علم النجوم مطلب کہ اوج پر تھا. آپ علیہ السلام نے یوں نگاہ اٹھائی نا تو آسمان کے ستاروں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انی سقیم, بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں. اب یہ مطلب کہ وسیع معنی رکھتا ہے, میں بیمار ہونے والا ہوں. تو بھئی بیمار ہوتا ہے بندہ, جھوٹ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی دیکھا تو واقعی اس جو مطلب کہ نا وہ جو ستارے تھے ان کی ساتھ ایسی تھی کہ ہو سکتا تھا بیماری آ جائے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی, نہ جاؤ. آپ تو اس مطلب کہ موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ کہیں جائیں اور میں ان کو کوئی نہ کوئی عبرت کی بات دکھاؤں.
آپ علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے. ایک تو وہاں میلہ تھا نا جو پیچھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے, تو اس مطلب کہ مکان میں بڑے سارے بت رکھے ہوئے تھے. آپ نے ایک ایک بت کو توڑنا شروع کیا. کسی کی ناک کاٹی, کسی کا کان کاٹا, کسی کا کندھا اتار دیا, کسی کا سر اتار دیا, اور آخر کار بسولہ جو تھا, ہتھوڑا جو مطلب جو بھی تھا آپ کے پاس ہتھیار, وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب وہ واپس مڑے میلے سے فارغ ہو کے اپنی مطلب کہ خرافات دکھا کر تو واپس مڑے تو بت خانے کا حال ایسا تھا کہ جناب نہ ہی پوچھو. کسی نے کہا میں نے سنا تھا ابراہیم یوں کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا کروں گا. آخر کار آپ کو جو ہے وہ بلا لیا گیا, آپ سے سوال کیا گیا, اے ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے کیا ہے, جبکہ یہ بسولہ تو تمہارے بڑے خدا کے سر پہ رکھا ہے, اس سے پوچھو نا, اس سے پوچھو کس نے کیا ہے. آپ کو شرمندہ ہو کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں. تو فرمایا میں تو بھی تمہیں یہی سمجھانے آیا ہوں نا کہ جو بولتا نہیں ہے تمہاری حفاظت کیسے کرے گا, جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیسے بچائے گا, یہی بات تو تمہیں سمجھا رہا ہوں. آخر کار آپ پر مقدمہ ہو گیا, نمرود کی مطلب کہ عدالت لگی ہے, وہاں پر جو ہے آپ کے لیے ایک سزا مقرر ہوئی. وہ شیطان لعین تھا جو ایک مطلب کہ اعرابی کی شکل میں حاضر ہوا کہ ایسا کرو آگ جلاؤ اور اس کو آگ کے اندر ڈال دو, اس کو جلا دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں یہ پورے کا پورا واقعہ نقل کیا ہے. اگر آپ سورہ صافات پڑھیں نا, چونکہ وقت کی قلت ہے میں مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے یہ پورے کا پورا واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. کس کو؟ اللہ کے خلیل کو. اب کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک چیخا تیار کی گئی, ایک بڑا سارا مکان تیار کیا گیا جس کی مطلب 60 ہاتھ لمبائی تھی, یہاں سے لے کے یہاں تک 60 ہاتھ ادھر, 60 فٹ ادھر, 60 فٹ ادھر, اور 90 فٹ لمبی. اتنی بڑی مطلب آپ کے لیے وہ کوٹھڑی بنائی گئی کہ روایت میں آتا ہے کہ پھر 30 دن یا 40 دن اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں. یہاں تک انداز یہ تھا کہ جب کوئی بڈھی بیمار ہو جاتی نا تو وہ کہتی کہ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گی مجھے شفا مل جائے. یعنی کہ منتیں بھی ایسی. اللہ اکبر کبیرہ. اس چیز کی ہم تردید کرتے ہیں. ہر منت جائز نہیں ہے. حلال جو شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے جس منت کی, وہ منت مان سکتے ہیں. اب منت ہماری بھی عجیب حالت ہے, فلاں دربار پہ جاؤں گی, وہاں پہ جا کے تالا لگاؤں گی, وہاں پہ جا کے دھاگا باندھاؤں گی. ارے بندے خدا, دھاگے باندھنے سے مرادیں تھوڑی پوری ہوتی ہیں, تالے لگانے سے مرادیں تھوڑی پوری ہوتی ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. منت حق ہے, قرآن سے ثابت ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو فالو کر لو. آپ نے بھی منت مانی تھی. حسن و حسین جو ہے وہ بیمار ہو گئے, بخار آ گیا, تو آپ نے منت مانی مالک الملک میرے شہزادوں کو صحت عطا فرما, ان کی صحت کے شکرانے میں جو ہے میں تیرے لیے 3 روزے رکھوں گی. ایسی منت مانو جو جائز ہے. بعض ایسی وہ مطلب کہ جہالت کی پڑیا ہوتی یقین مانے. اب عورتوں کو مطلب یہ زیادہ مطلب کہ اس چیز کے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ علم ہوتے ہیں. اب میں ننگے سر جاؤں گی جناب فلاں بابے کے دربار میں میرا کام یہ ہو جائے, ننگے پیر جاؤں گی, ننگے سر جاؤں گی, سراسر حرام ہے. اس طرف نہیں آنا. حلال منتیں مانو. درباروں پہ جانا مردوں کے لیے جائز ہے, لیکن وہ بھی ہمیں علماء کرام نے اس کے طریقے بتائے ہیں. ٹھیک ہے نا, شریعت کو نہیں چھوڑیں گے ہم. شریعت کے اندر رہ کر جو ہے ہم مزارات اولیاء پر حاضری بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل. جا کے قبروں کے اوپر لپٹ نہیں جانا, قبروں کو چومنا چاٹنا شروع نہیں کر دینا. بلکہ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جاؤ نا تو کم از کم 4 ہاتھ دور دست بستہ کھڑے ہو جاؤ. 4 ہاتھ دور مزار پر. ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے مزار کو چھو لیں. تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے, ان کے لیے مطلب بخشش مغفرت کی دعا کی جائے, ان کے بلندی درجات کی دعا کی جائے, اور پھر رب کائنات جل والا کی بارگاہ میں جو ہے ان کے وسیلے سے دعا بھی کر لی جائے. اس میں کوئی شرعاً ناجائز کام
نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبوت اور نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ جب آپ آئے نا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب کے اندر، دیکھا تو طرح طرح کے پھل پڑے تھے جو کہ بے موسم پھل تھے، تو پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے عرض کی کہ اے میرے چچا جان، اے میرے خالو جان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مجھے نہیں پتا، میرے رب نے مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی محراب کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عز و جل مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محراب مریم کی عزت کی خاطر آپ کو اولاد عطا فرما دی تھی۔ حضرات یہ کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن شریعت کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ بہرحال 40 ہاتھ یعنی 60 فٹ لمبا، 60 فٹ چوڑا اور 90 فٹ بلند اتنا بڑا مکان بنایا گیا۔ 40 دن جو ہے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور روایات میں آتا ہے 7 دن مسلسل اس میں آگ جلائی گئی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کتنی لکڑیاں اور کتنے شعلے، یہاں تک آتا ہے کہ اتنے حصے میں اوپر سے پرندہ گزرتا تو کباب بن کر نیچے آ جاتا، اس کی تپش اتنی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا جانا تھا، اور یہ کون سا مقام تھا؟ یہ عراق، بابل جسے کہتے ہیں، عراق کا مقام تھا۔ اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ مقام کرب و بلا، جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، وہی مقام تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چیخا تیار کی گئی تھی۔ یہ وہی مقام تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، ابتدا اسماعیل تو انتہا حسین ہے، جہاں مطلب ابتدا بھی اسی کے گھر سے ہے، انتہا بھی انہی کے گھر پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب آپ کو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ مطلب وقت آیا تو اب کسی کی ہمت نہ پڑی کہ کیسے ڈالیں، پھر شیطان آیا اور اس نے جو ہے آ کر یہ تجویز دی کہ ایک منجنیق تیار کرو۔ ایک منجنیق تیار کی گئی، ایک بڑی ساری گلیل تیار کی گئی، آپ کو اس میں بٹھایا گیا۔ اب جو وہ پھینکنا چاہتے ہیں لیکن وہ منجنیق بھی نہیں چلتی، وہ ہلتی نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل جہاں پہ تشریف فرما، ادھر شیطان لائن نے جو ہے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، تم ایسا کرو، اتنی بدکاریاں کرو، اتنے حرام کام کرو، اس کے بعد یہ چلے گی۔ حرام میں بھی قوت ہوتی ہے، نیکی میں بھی قوت ہوتی ہے، بدی میں بھی قوت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو شیطان کے لیے برائی میں قوت ہے، اور اللہ کے بندے کے لیے جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی اطاعت میں قوت عطا فرمائی گئی ہے۔ ادھر چیخا تیار ہے اور ادھر شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر کل مخلوق رب کائنات جل والا کی چیخوں پکار میں پڑی ہوئی ہے، سوائے انسانوں جنوں کے ہر ایک مخلوق اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی، مالک مولا تیرا تو یہ خلیل ہے، اس کو آگ میں ڈلوا رہا ہے، اس کے علاوہ تیرا ماننے والا کون ہے؟ تیرے علاوہ تو یہاں، اس کے علاوہ تو تجھے خدا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مالک الملک اگر تو اجازت دے تو ہم اس کی بارگاہ میں جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو پہاڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ اجازت لیتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ رب کائنات نے فرمایا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میرا ابراہیم ہے، میرا خلیل ہے، وہ تمہاری مدد قبول نہیں کرے گا۔ آیا پہاڑوں کا فرشتہ، کہنے لگا اے اللہ کے خلیل اگر تو اجازت دے، اگر تو کہے تو ابھی پہاڑوں کو اٹھا کر اس آگ پہ دے مارتا ہوں، اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے رب نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کہا آیا اپنی مرضی سے۔ فرمایا جس طرح آئے ہو ویسے ہی لوٹ جاؤ۔ ہوا پہ مقرر فرشتہ آ گیا، میکائیل علیہ السلام، کہا اے ابراہیم اگر تو چاہے تو ابھی ایسی ہوا چھوڑتا ہوں، ایسی تیز ہوا آئے گی کہ یہ مکان سمیت آگ کو اٹھا کر جو ہے وہ کوسوں میل دور پھینک دے گی، تو ذرا ایک بار اشارہ تو کر۔ کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا میں آیا خود ہوں۔ کہا میرا رب مجھ سے اچھی طرح واقف ہے، جس طرح آیا ہے، جس رستے سے آیا ہے اسی رستے سے لوٹ جا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھ کو پانیوں پہ مقرر کیا ہے، سمندر میرے اشاروں پہ چلتے ہیں، دریا میرے اشاروں
اشاروں پہ چلتے ہیں، چاہوں تو بارش برسا دوں، چاہوں تو روک دوں، اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر ابراہیم تو کہتا ہے تو ابھی ایسی بارش برساؤں گا کہ یہ آگ بھسم ہو جائے گی، اس کی راکھ بھی جو ہے وہ پانی میں بہا دوں گا۔ اگر تو اشارہ کرے، کہا خود آیا ہے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا آیا تو خود ہوں۔ فرمایا جس رستے سے آئے ہو اسی رستے سے لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر کار جبریل امین عرض کرتے ہیں مالک الملک اگر اجازت ہو تو میں جاؤں، کیونکہ میرا تو یارانہ ہے ان کے ساتھ، کئی صحیفے ان کو دیے ہیں، کئی تیری آیات ان پر نازل کی ہیں، کئی راز و نیاز کی باتیں ان سے کی ہیں، ہو سکتا ہے میری بات مان لے۔ کہا جاتا ہے تو جا، لیکن وہ ابراہیم ہے، وہ میرا خلیل ہے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے خلیل کیا ارادہ ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ میں کا حال یہ ہے کہ پرندہ اوپر سے فضا سے گزرتا ہے تو راکھ ہو کے زمین پہ آ جاتا ہے، اگر تو کہے تو میں اس آگ کو یہاں سے اٹھا دوں۔ کہا اے جبریل تو بہت دفعہ میرے پاس آیا، تو نے بڑی میری آزمائشیں کی ہیں، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس بات میں تیری باتوں میں آ جاؤں گا؟ تجھے تیرے رب نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ کہا آیا تو خود ہوں۔ کہا پھر میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈہاں، میرا رب مجھ سے خوب واقف ہے۔ آخر کار جاتے جاتے نا کہ جب ابراہیم نہیں مانے، جاتے جاتے نا جبریل امین کہتے ہیں اچھا چلیں کوئی دل کا حال اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، کوئی اپنی آخری خواہش کو بتا دے۔ آپ نے فرمایا میرا رب میرے دل کے حال سے واقف ہے، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، مجھے تیری حاجت بالکل نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اللہ کے خلیل نے اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، قربانی بتا رہا ہوں قربانی کیا ہے، اپنی زبان حال سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے بچا لے، کیونکہ رب عز و جل کی آزمائش پوری کرنی ہے۔ میرا رب جس حال میں مجھ سے راضی ہو میں اس حال میں راضی رہوں گا تو پھر میری قربانی ہے، ورنہ میری قربانی کوئی نہیں ہے، ورنہ میں مطلب کہ میرے گوشت تو ہیں، گوشت کے ڈھیر تو میں لگا لوں گا لیکن میری قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس چیز کا نام ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ اب جیسا رب چاہے ویسا ہی ہوگا۔ رب کی رضا میں میری رضا کیسے ہو مطلب کہ شامل ہو سکتی ہے؟ ایک طرف رب کی رضا ہو دوسری طرف میری رضا ہو، نہیں نہیں نہیں، میری رضا بھی میرے رب ہی کی رضا ہوتی ہے، تب تو قربانی ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ نے زبان حال سے کچھ نہیں پکارا، آپ کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا، رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل تو دیکھ رہا ہے تم سب کی بات میرے خلیل نے نہیں سنی اور پھر مجھ سے بھی جو ہے کوئی سوال نہیں کیا، اب میں تجھے کہتا ہوں جا چلا جا، میرا خلیل جو ہے آگ میں گرنے سے پہلے وہ جگہ گلزار ہو جانی چاہیے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر سلامتی والی۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر رب کائنات جل والا یہ نہ فرماتا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو آگ ایسی ٹھنڈی ہوتی کہ قیامت تک جلتی ہی نہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگ آگ رہے لیکن میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو میرا رب جو ہے وہ انگاروں کو بھی پھولوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی القدر یہ ایک اور ابتلا تھی ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے، بعض نے کہا 100 سال کی عمر ہے اور 90 سال آپ کی زوجہ کی عمر ہے، بعض نے کہا 120 سال آپ کی عمر ہے۔ اب 120 سال کی عمر میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں تیرا خلیل ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ ادھر اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی ہے، اب خلیل بھی تو خلیل ہوتا ہے نا، اللہ اپنے محبوبوں کی بات کو کب رد کرتا ہے؟ ادھر فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے خلیل تو نے اولاد مانگی ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں اچھی اولاد کی، حلیم اولاد کی جو تیری تابع فرمان بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 120 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ عطا فرمایا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے، لیکن آزمائش پہلے ہی سر پہ کھڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اپنے بچے کو لو، اپنی بیوی کو لو اور اس کو فلاں جگہ پر جنگل میں چھوڑاؤ۔ آگے سے یہ نہیں ہوا کیوں کیسے 120 سال انتظار کیا ہے،
تو نے مجھے بیٹا دیا ہے اور اب جو ہے مجھے حکم کر رہا ہے کہ میں اس کو آنکھوں سے دور کر دوں. توجہ طلب بات ہے، میں آپ کو قربانی بتا رہا ہوں. قربانی کیا ہے؟ 120 سال کی عمر میں بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ نے حکم دے دیا اس کو جنگل میں چھوڑاؤ. آپ نے لبیک کہا، فوراً حاجرہ سے کہا تیاری کرو. تیاری کی، اونٹ میں بٹھایا، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا. نہ وہاں سبزہ ہے، نہ وہاں سایہ ہے، نہ وہاں پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب ہو گیا، جنگل بیابان. ذرا اندازہ تو کرو، جوان بیوی ہے اور نو مولود بچہ ہے، وہاں پر جا کے چھوڑا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں کچھ کھجوریں تھیں اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. حوالے کیا، چھوڑا اور واپس جانے لگے. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ کے پیچھے جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ بے وفا تو نہیں ہو، آپ بے وفا تو نہیں ہو، اور میں آپ سے یہ امید نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے یوں اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے. تھوڑی دیر دور آگے گئے تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا کہ حاجرہ ان سے یہ پوچھو کہ اللہ کے لیے چھوڑے جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہو. حاجرہ کہتی ہیں اے ابراہیم چلو اتنا ہی بتا دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی ہے آپ کی. کہا یہ اللہ کا حکم ہے. پھر آپ ٹھہر گئی. آپ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا رب مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. نو مولود بچہ. اب ذرا تصور تو کرو نا، 15 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرمائے اور پھر آپ اس کے صدقے واری نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے آپ، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کریں گے جناب، اور پھر اس کو سینے سے لگائے پھریں گے، اس کے پتہ نہیں کیا کیا لاڈ نخرے اٹھائیں گے. لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے، لگتے جگر ہے، 120 سال کی عمر میں جو ہے وہ ملے ہیں، اور اللہ نے اتنی آزمائشیں آپ پہ ڈالی ہیں، اتنی آزمائشیں ڈالی ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے. اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سے لے کر پھر آگے جو ہے یہ بال سفید ہونا شروع ہوئے ہیں. اتنی آزمائشیں آپ نے سہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی آپ جایا کرتے تھے، سال میں ایک بار جاتے تھے. اگر مل گئے زیارت، مطلب کہ اپنے بیٹے کو دیکھنا نصیب ہوا تو دیکھ لیا، نہیں تو خالی ہاتھ واپس آ گئے. اور پھر جب روایت میں آتا ہے 16 یا 18 سال کی عمر ہوئی نا اپنے آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے ایک اور جو ہے وہ آزمائش ڈالی ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ اکبر، یہ بہت ڈاڑی آزمائش تھی. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. کہتے ہیں پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل ہو گیا. اب صاف ظاہر ہے جب بندہ کوشش کرنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو 16 18 20 سال کی عمر تو ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی چیز اٹھا لے، کام کرنے کے لائق ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہ خواب میں وحی فرمائی. انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ میری راہ میں جو ہے وہ ذبح کر. آپ نے بہت ساری گائیں جو تھیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دی. پھر خواب آئی دوسرے دن، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کر. آپ نے اونٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کیے. تیسری دن پھر وہی خواب آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ میری راہ میں خرچ کر. آپ نے جو ہے وہ سوچ بچار کیا. سوچ بچار کرنے کے بعد یہ تصور کیا، یہ خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ القاء فرمایا کہ بیٹا ہی ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اسی کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے. فوراً اٹھے اور بیٹے کی طرف آئے. اپنی زوجہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ارشاد فرمایا آج ہم نے ایک دوست کی ملاقات کو جانا ہے، ذرا میرے شہزادے کو خوب ستھرا تیار کر دو، اس کو سرما لگا دو، اس کا نیا کرتا اور اس کو جو ہے وہ خوشبوئیں لگا دو، معطر کر دو کہ ہم نے جو ہے اپنے دوست کی ملاقات کو جانا ہے. ماں نے بڑے چاؤ کے ساتھ بنا سوار کر کے جو ہے پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شروع سے لے کر بچپن سے لے کر 18 16 سال کی
کی عمر تک جو ہے کبھی باپ نے اس طرح نہیں کہا آج لگتا ہے کوئی خاص دن ہے، عظیم دن ہے آج کوئی، اللہ اکبر، ماں نے تیار کیا اور ساج کر دیا، ادھر شیطان آ گیا، شیطان لعین آیا سیدہ ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا اے ہاجرہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا شوہر تیرا خامد ابراہیم کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ تو اپنے دوست کی ملاقات کو جا رہے ہیں، اور میں نے آج تک ان کو جھوٹا نہیں پایا، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ایک دن بھی انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا، تو اپنے دوست کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں دوست کی ملاقات کو کوئی چھری لے کر ساتھ ضرور جاتا ہے، اس کے ساتھ رسا بھی ہوتا ہے۔ ارے اللہ کی بندی، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا چل کام کر، کوئی باپ بھی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے لعین تو یقیناً شیطان ہے، اگر میرے رب نے حکم دیا ہے ایک اسماعیل کیا اگر 1000 اسماعیل ہوں تو اس کے صدقے جو ہے میں قربان کر دوں، اس کی راہ میں قربان کر دوں، تو کیا سمجھتا ہے؟ یہاں سے ناکام ہوا نا تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے بچے پتہ ہے تجھے تمہارا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ میرا باپ تو ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہے، اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ کہا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو رسی اور چھری لے کر ساتھ جائے؟ کہا یہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا چل بات کیا کرتا ہے، کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے لختے جگر کو، اور وہ بھی دعائیں منتیں مان کے لیا ہو، کون ذبح کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں آج یہ تمہیں ذبح کر دے گا۔ ارے کیوں ذبح کرے گا؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے رب نے اس کو جو ہے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں اس خاندان پر، اللہ کا کتنا مطیع و فرما بردار خاندان ہے، اللہ جل شانہ کا کتنا کرم ہے اس خاندان پر۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا ہے رب عز و جل نے جو حکم دیا ہے ایک جان کیا اگر 1000 جانیں بھی اسماعیل کی ہوں تو اللہ کے نام پہ قربان ہے۔ اللہ، یہاں سے ناکام ہوا تو پھر آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے اے ابراہیم کون سے کام کو پڑے ہو؟ خواب تو ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں، جھوٹے سچے آتے رہتے ہیں، کون سا اللہ تعالیٰ نے تجھے مطلب کہ واضح ارشاد فرمایا ہے؟ کوئی بکرا ذبح کر دے، کوئی دمبا ذبح کر دے، کوئی یہ کر دے وہ کر دے، تو ایک اپنے بچے کو کیوں ذبح کرنے لگا؟ دیکھ جوان بیٹا ہے، اب لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تمہارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ کہا لعین مجھ سے دور ہو جا۔ آپ نے پتھر اٹھائے، کنکر اٹھائے اور اس کو مارے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اور اس سے بڑا ہو گیا، آگے اس نے رستہ روک لیا، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر آپ نے کنکر اٹھائے ساتھ اور پھر اس کو مارے، اس کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے پوری وادی کو گھیر دیا، رستہ ہی بند کر دیا۔ آپ نے پھر کنکر اٹھائے اور مطلب کہ ہر بار وہ تعداد میں 7 ہی ہاتھ میں آتے تھے، اس اٹھائے اور اس کو جو ہے وہ مارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردود کو جو ہے دور کر دیا۔ آگے بڑا کمال کا جو ہے باپ اور بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہے نا، اصل قربانی تو یہ ہے، اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے بوٹیوں کو دیکھا، ہماری نظر بوٹیوں پہ ٹک گئی، ہم نے دیکھا یہ بڑا بکرا سونا، یہ 50 کلو گوشت نکل سی جناب، یہ 40 کلو گوشت نکل سی جناب، 50,000 دا لے کے آیا، 60,000 دا لے کے آیا، اور بندے خدا تو نے گوشت پہ نظر ٹکائی ہے، تو نے اس کی اصل کو حقیقت کو نہیں پایا۔ ادھر تو کچھ معاملہ اور تھا، قربانی کا مقصد اور مفہوم تو کچھ اور ہے، اور تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ 2 لاکھ کا بیل لے کے تو نے بڑا کمال کر دیا ہے، بڑا جنابے والا تیر مار دیا ہے، اور پھر 2 لاکھ کا بیل لے کر تو نے کرنا بھی کیا ہے؟ آگے آگے ڈھول ہونا ہے، پیچھے پیچھے تیرا ویڑا ہونا ہے جناب، ڈھول بجایا جا رہا ہے، فلاں راجہ صاحب نے جناب 5 لاکھ کا بیل لیا ہے جناب، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں دنیا کو دکھانا نہیں بلکہ اپنے رب عز و جل کو منانا ہے۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو تو سنو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ویسے بغیر پوچھے بھی ذبح کر دیتے تو اسماعیل علیہ السلام اف نہ کرتے، لیکن چونکہ نیت جو ہے یہ ثواب دیتی ہے، نیت جو ہے یہ نیکی دیتی ہے، آپ نے فرمایا یہ عبادت ہے اللہ جل شانہ کی، تو میں کیوں نہ اپنے بیٹے کو بھی ثواب میں شامل کر لوں۔ کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بجان آپ کو جو خواب آتا ہے کس کی طرف سے آتا ہے؟ کہا میرے رب کی طرف سے آتا ہے۔
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور نبی کا خواب حقیقتاً وہی ہی ہوتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد آپ نے عرض کی، اے ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو آپ کو حکم عطا فرمایا ہے اس کے حکم پر جو ہے آپ عمل کر دیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ آپ کا بیٹا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ جو اف کرے گا، آپ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذرا دعوت کرو نا اپنے بیٹے کے بارے میں، آپ کا بیٹا جوان بیٹا ہو اور آپ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے اس سے موبائل لے لیں، اب بیٹا موبائل چھوڑ دے، وہ تیری اتنی بات بھی نہیں مانے گا۔ اور یہاں پر کیا ہے، یہاں تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے بیٹا تیار ہے۔ فیضان نظر ہے کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ کی نگاہ پڑی ہے، باپ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، باپ کی نگاہ پڑی ہے۔ بعض اوقات تو نظر کا فیض جو ہے یہ اثر کر جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ میں ظاہر کرنا چاہوں گا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نہ وہاں کوئی اسکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی پروفیسر تھا، نہ کوئی ماسٹر تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ ادب و احترام کہاں سے آ گیا؟ آج اگر معاملہ ایسا ہو جائے نا، باپ اور ماں کے درمیان کوئی چپکلش ہو جائے، باپ دور ہو جائے تو ماں پتہ کیا کرتی ہے، اور دیکھ تیرا باپ وہ کیسا ہے، اور یقین مانے اتنی لمبی گالیاں دے گی اس کے باپ کو، اس کی تربیت کرے گی، اس کے دل میں نفرت ڈالے گی۔ یہاں بھی انداز دیکھیے، چھوٹے سے تھے، ابراہیم علیہ السلام دور کر گئے، اگر ماں کہتی نا کہ اسماعیل دیکھ تیرا باپ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کتنا سخت دل ہے کہ وہ اس نے اتنے سے تھے تم تو ہم سے دور کر دیا، اب جب آئے تو ایسا کرنا، اب جب آئے تو یہ کہنا، نہیں، ماں ہو تو پھر ہاجرہ جیسی نا۔ میں کہتا ہوں ماں بننا آسان نہیں ہے، ماں بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ ارے ماں تو 7 سمندر اکٹھے کر لیے جائیں پھر بھی ماں کے مطلب کہ حوصلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ماں بننا آسان نہیں ہے، ماں بننا بہت مشکل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ارے ماں بننا آسان ہوتا تو بکری بھی بچہ جن لیتی ہے۔ بچے جننے کا نام ماں نہیں ہے، بلکہ صبر و تحمل کا پیکر بن جانا اور اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر جانا، یہ ماں کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا نا، جو ماں ہے حقیقتاً ماں ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو ماں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوبصورت بنائی ہوئی جنت جو ہے وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ ماں ہو تو پھر سیدہ ہاجرہ جیسی ماں ہو نا، کیسی تربیت کی ہے۔ بیٹا آپ کے ابا جان آئے نا تو اف نہ کرنا، جس حال میں راضی ہونا اسی حال میں راضی رہ لینا، جس حال میں وہ تجھے پکارے اسی حال میں ان کے سامنے حاضر ہو جانا، ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ یہی جو آداب فرزندی سکھائے تھے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سکھائے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں، فلما اسلما، دونوں ہی مان گئے، دونوں نے ہی تسلیم کر لیا، جو اللہ کا حکم تھا دونوں نے سرنگو کر دیا۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو، اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے، ابا جان ایسا کریں اپنے نا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ کہا کیوں؟ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیں، میرے پاؤں بھی باندھ دیں۔ کہا بیٹا ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ عرض کی ابا جان صاف ظاہر ہے دکھ میں تکلیف تو ہوتی ہے، آزمائش میں پریشانی تکلیف تو ہوتی ہے کہ جب آپ چھری چلائیں گے ہو سکتا ہے کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے مبارک لباس پر خون کے چھینٹے پڑ جائیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری غالب آ جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی، اور اس سے کیا مفہوم دینا چاہ رہے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو کھولو گے تو کسی نہ کسی آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر تمہاری آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے، بلکہ آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جانی چاہیے، آنکھیں جھک جانی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ کہا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو باندھ دیا۔ ہائے، بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ میرا کرتا اتار لیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری امی کو جا کے دے دینا،
کبھی کبھی میری یاد آئے گی تو میری امی میرا کرتا دیکھ کے اپنا دل بہلا لیا کرے گی. کرتا الگ کر لیا، چھری چلاتے ہیں، نرم و نازک گلا ہے، نرم و نازک گلا، اور چھری لوہے کی ہے. چھری چلاتے ہیں نہیں چلتی، پھر چلاتے ہیں نہیں چلتی. آخری بار آپ نے پتھر پہ چھری ماری، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، پتھر ایسے کٹ گیا، اور آپ نے فرمایا چھری سے، اے چھری تو کیا کرتی ہے؟ میرے اسماعیل کا نرم و نازک گلا نہیں کاٹتی، پتھر کو کاٹ دیتی، تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری کہتی ہے مالک الملک مجھے زبان عطا کر تاکہ میں تیرے خلیل سے دو باتیں کر لوں. اللہ نے چھری کو جو ہے قوت گویائی عطا فرمائی. چھری کہتی ہے اے خلیل، ایک طرف تیرا حکم ہے، ایک طرف تیرے خدا کا حکم ہے، تو کہتا ہے چل، خدا کہتا ہے نہ چل، بتا تیری مانوں یا تیرے خدا کی مانوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرے حکم پہ اب نہ چلی تو میں تیری شکایت خدا سے کروں گا کہ اس نے جو ہے قربانی کرنے میں دیر کر دی ہے، مجھے اپنے رب عز و جل کی آزمائش میں جو ہے پیچھے کر دیا ہے، اب چل ورنہ میں تیری شکایت خدا سے کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب حکم ہو گیا چھری کو، اب چھری مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک الملک تیرا خلیل کہہ رہا ہے. ادھر جبریل امین بھی یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے ملائکہ بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں. جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، اے جبریل اب میرے خلیل نے چھری کو حکم دے دیا ہے، اب چھری چل جائے گی. اب ایسا کر 4000 سال سے وہ جو جنت میں مینڈا پھر رہا ہے، چل رہا ہے، اس کو اٹھا اور اسماعیل کی جگہ پر جو ہے اس کو ذبح کروا دے. ادھر کہتے ہیں جبریل امین سے کسی نے پوچھا اے جبریل کبھی تو نے کوئی اجرت کا کام بھی کیا ہے جلدی میں؟ بہت مشکل کام ہو. کہا 4 بار ایسا ہوا ہے، 4 بار ایسا ہوا جب میں نے بہت زیادہ زور لگا، سارا زور لگا دیا اپنا، جتنی قوت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. کہا ایک بار تو جب اس ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا جا رہا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا کہ فوراً پہنچ، میرا خلیل آگ سے ٹچ نہ ہو، اس سے پہلے اس کو گلزار ہونا چاہیے. کہا اس وقت میں دوڑ کے گیا اور جبریل کو اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے لیا. کہا دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں بھائی گرا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرا نبی ہے، اس کو زخم نہیں آنا چاہیے. کہتے ہیں میں نے پوری قوت لگائی اور کنویں میں گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لے لیا. کہتا ایک مرتبہ وہ تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلنے ہی والی تھی، اللہ نے فرمایا کہ جنت سے مینڈا لے کے جا. بس میں اتنی دیر میں کتنا بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی دیر میں نے جنت سے مینڈا لیا، اسماعیل کو آگے سے نکالا اور وہاں پر مینڈے کو لٹا دیا. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل تو نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے، اب اپنی آنکھوں سے پٹی کھول لے. جب آنکھوں سے پٹی کھولی دیکھا تو سامنے مینڈا ہے اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب آسمان سے جبریل اتر رہے تھے نا، تو جب دیکھا کہ اب چھری چلنے والی ہے، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر سے اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ادھر جب چھری چل گئی تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیر تشریقات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر واجب فرما دی. ہائے ہائے ذرا توجہ تو کرو، کلمات بھی اللہ کے اور ادا کرنے والے بھی اللہ کے بندے. یہ ساری نشانیاں کن کی ہیں؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کرنا. اور حج کے عوامل کیا ہیں جو آپ عمل کرتے ہو حج میں؟ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبیوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، ہم طواف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے صفا مروہ کی سعی کی، ہم بھی سعی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی، ہم قربانی کرتے ہیں. عرفات کے میدان میں کون گیا تھا؟ وہاں پر جا کے دعا کس نے کی تھی؟ اللہ کے بندوں نے کی تھی. یہ ساری کی ساری بندوں کی نشانیاں جو ہیں ہم پہ واجب کر دی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یوں عظیم فدیہ دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ہے. اے میرے بھائی، قربانی کا مفہوم ابھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. قربانی نام ہے اپنی خواہشات کو رب کے نام پہ قربان کر دینے کی. قربانی نام ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کی. قربانی نام ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی. جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو پھر گوشت کے ڈھیری ہیں، قربانیاں نہیں ہیں. حرام کا پیسہ لے کے تو کہتا ہے کہ میں 5 لاکھ کا بیل لے آؤں اور 5 لاکھ کا بیل قربان کر کے میں کہوں گا میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، تو میرے بھائی دھوکے میں ہو.
اللہ نے تجھے حلال کا پیسہ دیا ہے نا، تو 25-30 ہزار کا بکرا بھی ذبح کر دے گا نا اللہ کی رضا کے لیے، رضا اللہ کی ہو، اللہ قبول کر لے گا۔ تو گوشت پہ نظر نہیں رکھنی، گوشت پہ نظر نہیں رکھنی، اللہ کی رضا پہ۔ قربانی عبادت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس دفعہ عبادت کیجئے، عادت نہ کیجئے۔ میں بڑی دیر دیا قربانیاں کرنا جناب، جدوں دا میں مطلب کہ ہوش سنبھالیا میں ہر سال قربانی کرنا، یہ تمہاری عادت ہے۔ اس دفعہ عبادت کر کے دیکھ، مالک الملک یہ تیری عطا ہے، تیری عطا سے میں کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔